قربانی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کے دن انسان کو صرف جانور نہیں قربان کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر کے جو بڑے بڑے جانور موجود ہیں، جسے انا کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں، حسد کہتے ہیں، اس انا کو قربان کرنا چاہیے، اس حسد کو قربان کرنا چاہیے، اس غرور کو قربان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ صرف جانور قربان کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر انا آپ کے دل میں موجود ہے، یہ انا اتنی خراب چیز ہے کہ شیطان کو جنت صلوات محمد وآل محمد۔ آج عید الاضحیٰ اور بقرعید کی نماز کے سلسلے میں یہاں ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ موسم آج بہت اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وعلیکم السلام۔ جتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی، آج اتنا ہی ابر کرم جو ہے چھایا ہوا ہے۔ کل رات بارش بھی ہوئی تھی، لہٰذا آج موسم بہت پرسکون ہے۔ کچھ ہی دیر میں بقرعید کی نماز ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کیجئے گا، اور جو بھی مومنین مسجد میں آتے ہیں ان سب تک انشاءاللہ اس کو پہنچائیے گا، تاکہ یہاں اس مسجد میں زیادہ سے زیادہ مومنین آگے بھی تشریف لاتے رہیں۔ یہ مسجد اپنے آپ میں ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر قابل دید ہے، قابل غور ہے۔ نماز بقرعید میاں الماس کی مسجد سرائے مالک خان۔ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ عید الاضحیٰ میں یہ قربانی مستحب ہے اور مستحب تاکید ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کہ اگر کوئی بھی صاحب حیثیت ہے، یہاں تک کہ آیت اللہ سستانی صاحب کا یہ موجود ہے، بیان موجود ہے، خطبہ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہے اس کو چاہیے کہ وہ جانور قربان کرے، اور اگر وہ ایسی جگہ پر ہے، صاحب حیثیت ہے، جہاں پہ وہ قربانی نہیں کروا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس قربانی کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کو کسی غریب اور مسکین تک پہنچائے، یہ مستحب۔ اور اگر جیسے کہ یہ فائدہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے قربانی کرنے کا؟ قربانی کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ قرب الہی، تقرب الہی، اور مسجد کو آباد کیجیے، یہ بھی قربانی ہے۔ آپ اپنی دولت قربانی دیجئے، مسمار ہو رہی ہے، اللہ کا گھر مسمار ہو رہا ہے، یہ گر رہا ہے، یا پھر اس میں ضرورت ہے تو اس میں دینے کے، یہ بھی قربانی ہے۔ قربانی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کے دن انسان کو صرف جانور نہیں قربان کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر کے جو بڑے بڑے جانور موجود ہیں، جسے انا کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں، حسد کہتے ہیں، اس انا کو قربان کرنا چاہیے، اس حسد کو قربان کرنا چاہیے، اس غرور کو قربان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ صرف جانور قربان کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر انا آپ کے دل میں موجود ہے، یہ انا اتنی خراب چیز ہے کہ شیطان کو جنت صلوات محمد وآل محمد۔ سب سے بڑا جانور اگر کوئی ہے تو انا ہے، سب سے بڑا وہ انا، چاہے وہ دولت کی انا ہو، چاہے وہ شہرت کی انا ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی انا ہو، چاہے وہ گھر بار کی انا ہو، چاہے وہ زمینوں کاروبار کی وہ انا ہو، چاہے آپ کے کاروبار کی انا ہو،
कोई चाहे किसी चीज की भी अना हो, अना अल्लाह को पसंद नहीं है। सबसे पहले कुर्बानी देनी चाहिए तो अपने अंदर की अना को कुर्बानी देनी चाहिए, अपने गुरूर को कुर्बानी देनी चाहिए, अपने हसद के जानवर को कुर्बानी देनी चाहिए। और आखिरी बात है, खत्म कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे अल्फाज तल्ख हों, मगर ये हकीकत है कि इंसान जानवर ढूंढता है तो बेऐब तलाश करता है, लेकिन अपने अंदर के ऐब को तलाश नहीं करता है। चाहे जानवर बेऐब हो, कुर्बानी देने वाला झूठा हो, फसादी हो, फितनागर हो, मुनाफिक हो, मुशरिक हो, यही तो सबसे बड़ा ऐब है। अल्लाह को जिस तरीके से बेऐब जानवर पसंद है, उसी तरीके से बेऐब बंदा पसंद है अल्लाह को। वाह 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 वाह। इंसान को सबसे पहले अपने अंदर के ऐबों को खत्म करना चाहिए, अपने अंदर के ऐबों को निकालना चाहिए, चाहे वो झूठ की शक्ल में हो, चाहे वो फ्रॉड की शक्ल में हो, चाहे वो मुनाफिकत की शक्ल में हो, चाहे वो मुशरिकाना शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, सबसे पहले अपने अंदर की इस ऐब को खत्म करना चाहिए। उसके बाद से बेऐब जानवर तलाश करना चाहिए। जिस तरीके से अल्लाह को बेऐब जानवर पसंद है, जो फरबा पसंद है, तंदुरुस्त पसंद है, उसी तरीके से आपकी इबादत भी बेऐब होनी चाहिए, नमाज भी बेऐब होनी चाहिए, इबादत भी बेऐब होनी चाहिए, रोजा बेऐब होना चाहिए, आपके हज बेऐब होना चाहिए, ज़कात बेऐब होनी चाहिए। जो भी आप अमल दे रहे हैं, अमल कर रहे हैं, इस पे अमल कहाँ करता है आदमी? ये भी एक कुर्बानी है। वाह वाह वाह। खत्म कर रहा हूं। जनाब इब्राहिम अपनी मन्नत मुरादों से मांगी हुई औलाद को कुर्बान कर। जज़ाकल्लाह। क्या कर रहे हो? मस्जिद में क्या हो रहा है? बाद नमाज के खुतबे के बाद सिमई तकसीम हुई। शाहरुख साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये हुसैन साहब आएंगे, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं। हाँ, लेटे कैसे हैं आप भाई? वाह, मज़ा आ गया। नमाज पढ़ी आपने? हैं? पक्का बताइए, नमाज पढ़ी? ये बताइए हुसैन साहब, आज कौन सी नमाज थी? हसन, आज कौन सी नमाज थी बताइए? हैं? ओफो, जवाब तो दो हसन। आगा, आज आपने नमाज जो पढ़ाई, तो पहली मर्तबा बहुत साल के बाद ये देखा कि हमारे मोहतरम शबाब भाई जो पीछे आपके ठीक रहते थे, तो जो बिल्कुल ठीक पीछे होता है पेश इमाम के, उसको हम क्या कहते हैं? ये इसको मामूम कहते हैं। अच्छा, तो पीछे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त शबाब भाई हमारे गए हैं अल्लाह के घर, आवाज़ वो गए हैं काबे में हज करने के लिए। जी जी, हज बैतुल्लाह। वो इस वक्त हज मुकम्मल हो चुका है उनका, माशाअल्लाह। और दुआ यही है कि परवरदिगार आलम उनके हज को कबूल फरमाए, आमीन। सही को कबूल फरमाए। आज उनकी कमी बहुत खली है ना? उनकी कमी तो बेपनाह खली है, क्योंकि पहली बार 7 साल के अरसे में, जी, 7 साल के अरसे में पहली बार ऐसा हुआ है कि शबाब जी, भाई जी। मेरे पीछे नहीं थे। सही बात। और उनकी तकबीरें मेरी जहनों में गूंज रही थी, उनकी आवाज़ जो पीछे अल्लाह अकबर कहते थे वो। जी, और एक बहुत बड़ा सहारा होता है पेश इमाम के लिए जो पीछे होता है, खुसूसन ईदैन की नमाज़ों में, कि वो पीछे से वो लुक़मा देता है
اللہ اکبر کہتا ہے، اللہم کہتا ہے، اور دوسری بات جب پانچواں قنوت مکمل ہوتا ہے، چھٹی تکبیر میں وہ بلند آواز سے کہتا ہے، جس سے وہ نماز پڑھانے والا بہت آسانی کے ساتھ اس نماز کو انجام دیتا ہے۔ جی اور بہت زیادہ کھلا ہے، واقعاً آج ان کی واقعاً کمی یہاں بہت پہ زیادہ بہت کھلی ہے، ان کی کمی اللہ کا ان کو احساس ہے۔ شباب شباب بھائی کی بہت آج کمی کھلی ہے۔ جی بس جی یہ کہ جہاں پروردگار ان کے حج کو قبول فرمائے معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، اور ان کو عمر دراز عطا کرے، صحت جہاں و بھی سلامتی رہیں، کے ساتھ۔ اگر ان تک یہ پیغام پہنچے تو التماس دعا ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، پروردگار عالم ہم سب کو بھی حج کے لیے انشاءاللہ آمین رب العالمین۔ بآخر چل رہی ان لوگوں کی پارٹی یہاں، یہ دیکھیے سیوئی پہ سیوئی مزیدار اور کولڈ ڈرنکس۔ یہ ہمارے جناب شاہ رخ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور جناب ظفر حسین صاحب ہمارے بھائی صاحب، جنہوں نے ان دونوں حضرات نے اور کچھ افراد ادھر بیٹھے ہیں جنہوں نے اس مسجد کی بڑی خدمات کی ہیں۔ پروردگار آپ لوگوں کو ہر طرح سے سکون، چین، آرام، اطمینان زندگی کا عطا فرمائے اس مسجد کی خدمات کے عوض۔ یہ ہمارے جعفر بھائی تشریف رکھتے ہیں، محمد جعفر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ایک بہت ہی نیک، بہت ہی مومن انسان، بہت ہی اچھے انسان۔ یہ عسکری صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام جناب، سوئی نوش فرمان ہے جناب۔ اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جناب محمد تقی صاحب، جو ایک بہت ہی ایکٹیو انسان ہیں ہر مسئلے میں، سوشل ریفارمیشنز کا مسئلہ ہو یا اسلامک اویئرنیس کو اسپریڈ کرنے کا مسئلہ ہو، ایسی کوئی بھی چیز ہو تو یہ بہت ہی ایکٹیو انسان ہیں۔ ان تمام مسائل میں لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے کا بہت اچھا پروردگار نے ان کو جذبہ دیا ہے۔ تقی صاحب، میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آج عید قربان تھی، اس کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کو بقرعید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو جناب۔ بھائی آپ کو مبارک ہو، اور آپ کے بچوں کو سب کو بہت بہت بقرعید مبارک ہو۔ اسلام میں جو بھی انتظامات کیے گئے ہیں وہ اس بات کو دھیان میں مد نظر رکھ کے کیے گئے ہیں کہ معاشرے کی ضرورت کیا ہے۔ معاشرے کی ضرورت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو بنایا گیا ہے۔ اب بہت سے کسان سالوں سال جو ہے وہ جانور پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو بیچ کے جو آمدنی کمائیں گے اس سے شاید سال بھر ان کا خرچہ چلے گا۔ تو اسلام اس لیے بنایا گیا، مسجد بھی اس لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ، معاشرے کے لوگ سب آئیں گے، آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کے بارے میں بات کریں، ایک دوسرے کو بہتر رائے دے سکیں، تاکہ جو معاشرہ ہے اس کا معیار دن بدن اور اونچا ہو۔ بقرعید ہے کہ بقرعید کی وجہ سے آپ دیکھیے حج کے دوران جو لوگ حاجی حج کرتے ہیں وہ قربانی دیتے ہیں، اور کتنے سینکڑوں کروڑوں ٹن وہاں پہ گوشت ہوتا ہے جو بہت غریب ملکوں میں جاتا ہے اور بانٹا جاتا ہے۔ اور آج کے دن جو قربانی ہوتی، جو لوگ سالوں سال گوشت نہیں کھا پاتے، جن کی حیثیت نہیں ہوتی گوشت کھانے کی یا کبھی بھی گوشت کھاتے ہیں، ان کو آج گوشت ملتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور جو اینیمل پروٹین ہے وہ بیسٹ سورس ہے پروٹین کا، اور یہ سائنٹیفکلی بھی ڈیفائن ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کرونا کے دوران جو ہے وہ انڈوں کو کھانے کے لیے کہا گیا اور پروٹین کی ریکوائرمنٹ کے لیے کہا گیا، اور پروٹین جو ہے وہ اینیمل پروٹین ہی بیسٹ سورس ہے پروٹین کا۔ اسلام بہت ہی سائنٹیفک ریلیجن ہے، آپ سمجھیں گے جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں وہ غلط نہیں کہی گئی ہے۔ اور سورہ رحمان میں تو اللہ نے بار بار کہا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کھلا چیلنج کیا۔ دیکھیے علم کا یہی، علم روکتا نہیں، جو عالم انسان ہوتا ہے وہ نہیں کہتا نہیں تم جو میں بتا رہا ہوں وہیں تک پڑھو، وہ کہتا ہے جاؤ تم جہاں تک جتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر کے آؤ، اور تمہیں معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ تم واپس میرے پاس ہی آؤ گے، یا جو میں نے کہہ دیا تم اس کو غلط ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ جو آپ نے ابھی ایک سینٹنس بولا تھا ان دا ویری بگننگ، وہ یہ تھا کہ مسجدوں کو اور ان فیسٹیولز کو اس لیے قائم کیا گیا کہ معاشرے کی تعمیر ہو، ہم جان سکیں کہ ہمارے آس پاس کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پریشان حال ہے، جو کچھ ہے۔ مگر آپ نے بالکل ٹھیک بات یہ کہی جس پہ آپ نے
میں کہوں گا پرکاش ڈالا ہے، جس پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے کہ ہم اس طرف سے لاپرواہ ہو گئے. اس کے لیے کیا کنسٹرکٹیو کیا جائے؟ آتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ پازیٹیو تھاٹس کیسے کریٹ کی جائیں کہ لوگ ایک دوسرے کی پریشانیوں سے، مشکلات سے باخبر بھی ہو پائیں. یہاں پہ بچوں کے لیے اگر ہم کچھ چیزیں لائبریری بنائیں یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے میتھمیٹکس کے یا سائنس کے گیم شروع کریں، اور یہاں سے ہم لوگوں کی مدد بھی کریں، ان کی بات سنیں، تھوڑا سا لیگل کاؤنسلنگ بھی کریں، لوگوں کو سمجھائیں بھی جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں اور بھی معاشرے کے لوگ ہیں، تو اس طرح سے لوگوں کا جو یقین ہے اویئرنیس پروگرام اور کنسٹرکٹیو. اس کی اب سماج میں اس چیز بزرگ کی ضرورت زیادہ ہے. پہلے سماج میں لوگ انسان کم ہوا کرتے تھے، اب لوگ زیادہ ہیں، آبادی زیادہ ہے، تو اب اس کا رول اور زیادہ. ویورز ہیں وہ ان کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ سید محمد تقی صاحب جو ہیں، سید محمد تقی صاحب نہ صرف ایک سوشلی بہت ہی ایکٹیو انسان ہیں ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ، بلکہ وہ ہی ورکس ایز اے ریجنل مینیجر فار اے ویری ویری ریپیوٹیڈ فارماسیوٹیکل کمپنی. کہ میں پچھلے 22 سالوں میں نے MBA کیا MD سے، اور پچھلے 22 سالوں سے لگاتار ورلڈ کی سب سے اچھی کمپنیز میں میں نے جاب کری ہے. تو جب آپ اس میڈیکل انٹریکشنز میں ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں سیکھتے سکھاتے ہیں تو آپ کو بھی نالج ہو جاتی ہے. مسٹر تقی بہت بہت شکریہ. نو ورڈس ٹو تھینک یو ایکچولی فار دس enlightening ایک میں چیز ایک knowledge that you have given. اگر مجھے اجازت دیں. جی پلیز. میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک کہانی سنا چاہتا ہوں. اس کہانی میں یہ ہے کہ ایک راجا تھا جو بہت پیسے والا تھا. اس کو دنیا کی سب سے مہنگی چیزیں خریدنے کا شوق تھا. وہ جہاں بھی سنتا تھا یہ چیز بہت مہنگی ہے اس کو خریدنے پہنچ جاتا تھا. تو اس نے اپنے آس پاس دنیا بھر کی سب سے مہنگی چیزیں اکٹھا کری اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ کیسے میں سب سے مہنگی چیز خرید لوں. تو اس کے بارے میں لوگوں سے دریافت کرتا تھا، پوچھتا تھا، ان کی رائے لیتا تھا، ڈھونڈتا تھا، پہنچ جاتا تھا. ایک بار وہ جب ڈھونڈ رہا تھا تو ایک وہ فقیر سے ملا، صوفی سے ملا. تو صوفی سے اس نے پوچھا، لوگوں نے بتایا بڑے اچھے صوفی ہیں بھی، آپ کو بتا سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں. تو اس کو سب سے مہنگی چیز خریدنے میں انٹرسٹ تھا. تو اس نے صوفی سے کہا کہ بھائی میرے اندر جو ہے مجھے اپنے سکون نہیں مل پا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی کوئی بہت ساری ایسی چیز جو میں خرید نہیں پایا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے سب سے مہنگی چیز کیا ہے جس کو میں خرید سکتا ہوں. تو صوفی نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا دیکھو جو سب سے سستا ہے وہ سب سے مہنگا ہے. واہ. جو سب سے سستا ہے سب سے مہنگا. اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بتائیے. کہ تمہیں پانی ملتا ہے، پیاس تمہیں لگتی ہے، پانی فری مل رہا ہے، وہ سب سے سستا ہے لیکن سب سے مہنگا ہے. تمہیں ہوا مل رہی ہے، تمہیں لگ رہا ہوا فری میں. ابھی آپ نے کورونا میں دیکھا آکسیجن کے لیے لوگوں نے کتنی مارا ماری تھی، کتنا پیسہ لوگوں نے خرچ کر دیا آکسیجن کے لیے. جو سب سے سستی آکسیجن ہے سب سے مہنگی. جو ماں باپ آپ کو ملے وہ لگتے سب سے سستے ہیں لیکن وہ سب سے مہنگے ہیں. جو رشتے دار آپ کو ملے وہ لگتا ہے ارے فری مل گئے ہیں، رشتے دار ہیں، لیکن وہ سب سے مہنگے. اور جو آپ کو چیزیں آس پاس ہیں جو سب سے سستی چیزیں ہیں وہ سب سے مہنگی. آپ ان کی جو ہے قدر کئی بار انسان نہیں کر پاتا اور مہنگی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں آتا. کچھ دنوں کے بعد وہ چیز ختم ہو جانے والی ہے. تو آپ جو آس پاس چیزیں ہیں جو بھلے ہی آپ کو سب سے سستی لگے، اصل یہ ہے کہ وہ سب سے مہنگی ہیں. ان کی قدر کریے، ان کی عزت کریے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے. ویری ویری انلائٹنگ سیشن ایکچولی. ان کی جانیں بچ سکتی ہیں جو لگتا ہے کہ سب سے سستا ہے لیکن اصل میں وہ سب سے مہنگا. واہ، بہت شکریہ. سبحان اللہ. تو بہت بہت شکریہ اس پوری انفارمیٹیو جانکاری کے لیے. میں صرف یہی دعا کرتا ہوں تقی صاحب، پروردگار آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، ذہن کا اور دنیاوی ہر طرح کی خوشی آپ کو نصیب فرمائے. اور رب زدنی علم اور دے. بس اتنا کہوں گا بیفور آئی وائنڈ اپ دس بلاگ کہ our society needs many enlightened people like you. ایسے بہت ذہین لوگوں کی اور پریکٹیکل لوگوں کی آج جیسے بہت معاشرے کو ضرورت ہے جو who can make a little change in the society actually. بہت بہت شکریہ شارو، آپ کو بقرعید بہت مبارک ہو. آپ کو بھی سب. اور یہ بلاگ تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. نوازش کرم، مہربانی.